الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقے میں آئی ہوئی کھجوروں پر اناج کے اوپر نگہبان مقرر کیا اور حفاظت کے لیے مجھے وہاں پر کھڑا کیا گیا کہ میں ان سامان کی حفاظت کروں۔ تو جب رات ہوئی تو ایک شخص آیا اور اس مال میں سے سمیٹنے لگا اور اپنے تھیلے کے اندر اسے بھرنے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑ لیا کہ تم کیا کر رہے ہو، چوری کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ حاجت مند ہوں، اور اپنی غربت کا اور بچوں کے فاقے کا اس نے ذکر کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو میرے کہنے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ یعنی ابھی میں نے بتایا نہیں، اس سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ رات کو جو تمہارا چور آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی غربت کا فاقے کا شکوہ کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، مجھے اس پر رحم آیا۔ فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے مجھے پختہ یقین تھا کہ وہ آج پھر آئے گا۔ رات ہوئی تو ایسا ہی ہوا کہ وہ دوبارہ آیا اور اس نے وہی غلے کا سامان بھرنا شروع کیا۔ میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ اس نے پھر کہا کہ شکایت کی، اس نے کہا شکوہ کیا کہ میرا گھر کا معاملہ ہے، فاقہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ تو وہی عرض کی حضرت ابو ہریرہ نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رات ہوئی وہ دوبارہ آیا، میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دے گی۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ لو تو صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے چھوڑ دیا۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، وہ شیطان ہے، وہ خود شیطان ہے، لیکن اس نے جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے، بات اس نے سچ کہی ہے۔ تو یہ واقعہ بہت ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی حضرت ابو ہریرہ بتاتے نہیں ہیں، اس سے پہلے ہی اللہ پاک نے غیب کا علم عطا فرمایا کہ آپ بتائے بغیر جان گئے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا ہے، مال اس نے چوری کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پہلی خبر دینے کے ساتھ آنے والی خبر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا اعتقاد دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ ضرور آئے گا۔ تو یہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا کہ پچھلی باتوں کو بھی جانتے اور آنے والی باتوں کو بھی اللہ کی عطا سے جانتے تھے۔ دوسرا، اس واقعے میں آیت الکرسی کی بڑی فضیلت موجود ہے۔ ہم بڑے کوششیں کرتے ہیں، حفاظت کے ذریعے اختیار کرتے ہیں، کرنے چاہیے، جو انسان کو حکم ہے اس کے مطابق اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں فرمایا خذوا حذرکم، ہوشیاری کے ساتھ کام لو، اپنی حفاظت کرو۔ لیکن جہاں دنیاوی امور کے اندر ہم حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ روحانی اعتبار سے
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے تصدیق کیا ہوا وظیفہ ہے کہ اگر ہم اس کو رات پڑھ لیں سونے سے قبل تو ہماری حفاظت رہے گی۔ بعض روایتوں کے مطابق اپنی تو حفاظت رہتی ہے، قریب کے 40 گھروں کے افراد کی، 40 جو گھر ہوتے ہیں ان کی حفاظت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ تو رات سونے سے قبل جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنے کی ہر ایک کو عادت بنانی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ شیطان اس گھر کے یہ جنات وغیرہ جتنے بھی پریشان کرنے والی مخلوق پریشان کرتی ہے جنات میں سے، یہ شیطان کی قسم ہے۔ جنات جو ہیں یہ شیطان کی اولاد میں سے ہیں۔ اب جو ان میں سدھر گیا، نیک ہوا، مومن ہوا، وہ اپنی جگہ، باقی ستانے والے وہی ہیں۔ تو ان سے بچاؤ کے لیے بہترین ذریعہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد، ہمیشہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت اور اس کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ صرف اور صرف موت ہے، صرف موت ہے۔ جیسے ہی انتقال ہوگا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اگلی نماز تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے اگلی نماز تک۔ لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ، کہ اس آیت الکرسی کے اوپر جو ہمیشگی اختیار کرنا ہے، یعنی پڑھتے رہنا ہمیشہ، یہ یا تو کسی نبی کو شہادت ملتی ہے یا صدیق کو ملتی ہے، شہید کو ملتی ہے۔ یعنی ہے مشکل مرحلہ کہ شیطان بہکا دیتا ہے اور بندہ پڑھ نہیں پاتا، لیکن جو پڑھنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ پاک مقام و مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے اور اگلی نماز تک اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو فرض نماز کے بعد بھی جو نمازیں جن کے بعد سنتیں ہیں، بھلے آپ چاہیں تو سنتوں کے بعد، نفل کے بعد اسے پڑھیں، چاہیں تو فرض کے بعد اسے ادا کریں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا ذوق و شوق بھی عطا فرمائے اور آیت الکرسی یاد کر کے اس کی تلاوت کرتے رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔